فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور میں ہوں سیمی زوار، اور ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں اسلامی علوم کا تعارف، جس کا عنوان ہے اس کتاب کا علم الفقہ، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 5۔ پارٹ 4 میں ہم نے جس سبق کا آغاز کیا تھا، سبق نمبر 7، فقہ کے اہم ابواب و مسائل، نمبر 2 تھا، اور عقود عین قاف واو دال وہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اور یہاں پہ ہم کتابوں کے نام پڑھے تھے، جو انہوں نے بتایا تھا کہ محقق کہتے ہیں کہ عقود کی 2 قسمیں ہیں اور 15 کتابوں پر مشتمل ہے، تو ایک ایک کر کے ہم کتابیں پڑھ رہے تھے۔ ہم نے 12 کتابیں پڑھ لی تھیں لاسٹ نشست میں، اور اب آئیے بک نمبر 13 کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ مطلب پیج 62 پہ ہم آ گئے ہیں، اور بک 13 ہے کتاب الوکالہ، الف لام واو کاف الف لام ہے۔ ایک انسانی ضرورت ہے، یعنی دوسرے افراد کو اپنا نائب بناتا ہے تاکہ وہ بعض امور اس کی جانب سے عقد یا ایقاع الف یہ قاف الف عین کی شکل میں انجام دیں۔ مثلا کوئی شخص کسی شخص کو وکیل بناتا ہے کہ اس کی طرف سے عقد بے یہ عین، یا اجارہ الف جیم الف رے ہے، یا آریہ عین الف رے یہ ہے، اور ودیعہ واو دال یہ عین ہے، یا وقف واو قاف ہے، یا صیغہ طلاق جاری کرے۔ جو اپنی طرف سے کسی کو اختیار دیتا ہے اسے موکل، اور جسے موکل کی جانب سے نائب بنایا جاتا ہے اسے وکیل، اور خود اس عمل کو توکیل تے واو کاف یہ لام کہا جاتا ہے۔ 40 نمبر پہ کتاب ہے کتاب الوقوف و صدقات، الف لام واو قاف واو فے وقوف و صدقات، الف صاد دال قاف الف تے۔ اچھا، پھر ہے وقف، یعنی اپنا مال اپنی ملکیت سے خارج کر کے کسی ایک جگہ مصرف کے لیے مقرر کر دے، وقف کی تعریف میں کہا گیا ہے۔ پھر لکھا ہے یہاں پر تحبیس، تے بے یہ سین، تحبیس العین تسبیل المنفقتا، یعنی اچھا اس کی میں ہجے کرتی ہوں، تے ہے بے یہ سین الف لام عین یہ نون، تے سین بے یہ لام الف لام میم نون فے عین تے ہے، یعنی اصل مال کو غیر قابل انتقال قرار دے کر باقی رکھنا اور اس کی منفعت کو عام کر دینا۔ وقف میں قصد قربت شرط ہے یا نہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ محقق نے اسے عبادت کے باب میں ذکر کرنے کے بجائے عقود کے باب میں جو ذکر کیا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ محقق وقف میں قصد قربت قاف صاد دال قصد قربت شرط نہیں جانتے۔ وقف کی 2 قسمیں ہیں، وقف خاص اور وقف عام، اور ہر ایک کے مفصل احکام ہیں۔ کتاب نمبر 15 کتاب السکنہ والحبس، الف لام سین کاف نون چھوٹی ہے کھڑا الف، والحبس واو الف لام ہے بے سین۔ لکھا ہے سکنی اور حبس دونوں وقف سے مشابہت رکھتے ہیں، فرق یہ ہے کہ وقف میں عین مال ہمیشہ کے لیے محبوس ہو جاتا ہے اور دوبارہ شخصی ملکیت بننے کے لائق نہیں ہو جاتا، لیکن حبس یہ ہے کہ انسان اپنے مال کا منافع ایک معین مدت کے کسی نیک کام میں مصرف کرنے کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور وہ مدت گزر جانے کے بعد دوبارہ اس کی شخصی ملکیت بن جاتا ہے۔ اور سکنی یہ ہے کہ کسی مکان کو ایک معین مدت تک کے لیے حق سکونت کے لیے کسی مستحق کے حوالے کر دے، اور مدت ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ پہلے مالک کی ملکیت میں آ جائے۔ اب یہاں پہ کتاب 16 بھی لکھی ہے کتاب الہبات،
الف لام دو چشمی ہے بے الف تے کتاب الہبات، اور ساتھ میں لکھا ہے ہبا یعنی بخشش۔ مالکیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ انسان اپنا مال کسی کو بخش دینے کا حق رکھتا ہے، اور ہبا کی دو قسمیں ہیں، معوض میم عین واو زواد ہے و غیر معوضہ۔ ہبا غیر معوضہ یہ ہے کہ اپنی بخشش کے بدلے میں کوئی عوض نہ لے، لیکن ہبا معوضہ یہ ہے کہ بدل میں کوئی صلہ بھی لے۔ ہبا معوضہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ ہبا غیر معوضہ بھی اگر اپنے قرابت داروں کے درمیان ہو یا ہبا شدہ چیز تلف ہو گئی ہو تو واپس نہیں لیا جا سکتا، ورنہ ہبا کرنے والا واپس لے سکتا ہے اور عقد ہبا کو فسخ کر سکتا ہے، فے سین خے فسخ کر سکتا ہے۔ 70 نمبر پہ کتاب ہے کتاب السبق، الف لام سین بے قاف، سبق ول رمایا، واو الف لام رے میم الف یہ ہے، لکھا ہے سبق و رمایا یعنی گھوڑا دوڑ، تیز اندازی اور اونٹوں کی ریس میں ایک طرح کی شرط بندی اور معاہدہ۔ باوجود یہ کہ سبق ورمایا ایک طرح کی شرط بندی ہے اور اسلام نے شرط بندی سے روکا ہے، لیکن یہ فوجی تیاری کی مشق کے لیے ہے، لہٰذا اسے جائز قرار دیا ہے۔ سبق ورمایا جہاد کے توابع میں سے ہے، تے واو الف بے عین۔ 18ویں نمبر پہ کتاب ہے کتاب الوصیہ، الف لام واو سواد یہ ہے۔ اس کا تعلق انسان کی ان وصیتوں سے ہے کہ جو وہ اپنے مرنے کے بعد کے لیے اپنے مال یا اپنے چھوٹے بچوں کے بارے میں کرتا ہے۔ حق کا وہ ولی ہے، انسان کو یہ حق ہے کہ کسی کو اپنا وصی بنائے جو اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت و تربیت کا ذمہ دار ہو۔ اسی طرح اسے حق ہے کہ اپنے 1/3 مال کو اپنی وصیت کے مطابق جس جگہ چاہے صرف کروائے۔ فقہا کہتے ہیں کہ وصیت کی 3 قسمیں ہیں، تملیکیہ پے میم لام یہ کاف یہ ہے، پھر عہدیہ عین ہے دال یہ ہے، اور تیسرا ہے فقیہ فے کاف یہ ہے۔ لکھا ہے تملیکیہ وصیت یہ ہے کہ انسان وصیت کرے کہ اس کے مال میں سے فلاں مقدار اس کے مرنے کے بعد فلاں شخص کے لیے ہے۔ وصیت عہدیہ یہ ہے کہ انسان وصیت کرے کہ اس کے مرنے کے بعد فلاں عمل انجام دیا جائے، مثلا اس کی طرف سے حج یا زیارت یا نماز یا روزہ بجا لایا جائے، یا کسی دوسرے اچھے کام کی وصیت کرے۔ اور وصیت فقیہ یہ ہے کہ مثلا وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں غلام آزاد ہو جائے۔ اب 19 نمبر پہ یعنی آخری کتاب ہے کتاب النکاح، نکاح شادی کا عہد و پیمان ہے۔ فقہا نکاح کے باب میں سب سے پہلے عقد نکاح کی شرائط کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اس کے بعد محارم کے بارے میں یعنی جن لوگوں کا آپس میں شادی کرنا حرام ہے بحث کرتے ہیں، جیسے باپ اور بیٹی، ماں اور بیٹا، بھائی اور بہن وغیرہ۔ اس کے بعد نکاح کی 2 قسموں دائم و منقطع، اور پھر لکھا ہے نون شین واو زے نشوز یعنی زن و شوہر کی اپنے اپنے فرائض سے سرتابی اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہ کرنے، نفقات نون فے قاف الف تے یعنی باپ پر بال بچوں کا خرچ واجب ہونے اور کچھ دوسرے مسائل کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ آخری پیراگراف ہے کہ یہاں پر عقود کی بحث ختم ہو گئی، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں ملاحظہ فرمایا۔ محقق ہلی نے عقود کی بحث کی ابتدا میں فرمایا تھا کہ عقود میں 15 کتابیں ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ زیادہ ہی ہو گئیں۔ نہیں معلوم ایسا کیوں ہوا، شاید لفظی غلطی ہو گئی ہو، یا شاید محقق بعض ابواب کو بعض کے ساتھ ایک جانتے ہوں، مثلا شرکت مضاربہ اور مساقات کو ایک جانتے ہوں۔ سامعین یہاں پر 65 پیج کے اوپر یہ مکمل ہوا۔ اب ہم سبق نمبر 8 پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، جہاں پہ عنوان تو وہی ہے کہ فقہ کے اہم ابواب و مسائل، اور یہاں پہ نمبر 2 تو ہم اس کے بعد اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہیڈنگ ہے ایقاعات، الف یہ قاف الف عین الف تے، ایقاعات۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ محقق فرماتے ہیں کہ تیسری قسم ایقاعات ہے اور وہ 11 ہیں۔ ایقاع یعنی وہ کام جس میں صیغے کا اجرا ضروری ہے لیکن طرفین کی ضرورت نہیں ہے، ایک فریق کافی ہے۔ اب سامعین یہاں پہ ایک ایک کر کے وہ تمام جو کہ 11 بتائی ہیں اقسام ایقاعات وہ ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 کتاب الطلاق، لکھا ہے طلاق سے مراد شادی کے عہد و پیمان کو توڑنا ہے۔ طلاق یا بائن
ہوتی ہے یا رجعی، بے الف حمزہ نون یا رے جیم عین چھوٹی ہے۔ طلاق بائن وہ طلاق ہے جس میں نئے عقد کے بغیر رجوع ممکن نہ ہو، اور طلاق رجعی وہ طلاق ہے کہ جس میں رجوع ممکن ہے، یعنی عورت جب تک عدت میں ہو مرد طلاق کو نظر انداز کرتے ہوئے رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق بائن جس میں رجوع ممکن نہیں یا اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں عدت نہیں ہے، جیسے اس عورت کی طلاق جس سے مرد نے ہم بستری نہ کی ہو۔ اسی طرح یائسہ، یہ الف حمزہ سین ہے، یائسہ عورت کی طلاق، یا اس کے لیے اس میں عدت تو ہے لیکن مرد کو رجوع سے محروم کر دیا گیا ہے، جیسے تیسری اور چھٹی دفعہ کی طلاق کہ جب تک وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے، ہم بستری نہ کر لے اور پھر وہ دوسرا شوہر طلاق نہ دے دے، اس وقت تک پہلا شوہر اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور یا 9ویں مرتبہ کہ طلاق کہ اب یہ عورت اپنے پہلے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ طلاق کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت حیض و نفاس سے پاک ہو اور طلاق کے وقت 2 عادل شاہد موجود ہوں۔ طلاق خدا کو پسند نہیں ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگرچہ ہے کہ طلاق اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن خدا کو اس سے نصرت ہے، اس سے نصرت ہے اور اس کا خود ایک راز ہے۔ یہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ طلاق کے حوالے سے رسول پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلاق اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن خدا کو اس سے نصرت، نون سے سواد ریتے نصرت ہے اور اس کا خود ایک راز ہے۔ دوسرے نمبر پہ لکھیے کتاب الخلا، الف لام خ لام عین، خلا والمبارات۔ خلا و مبارات بھی 2 قسم کی طلاق بائن ہیں۔ خلا وہ طلاق ہے جس میں ناپسندیدگی بیوی کی طرف سے ہو اور بیوی کچھ پیسے شوہر کو دے یا اپنا پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دے تاکہ اس کا شوہر اسے طلاق دینے پر راضی ہو جائے۔ جیسے ہی مرد اسے طلاق دے گا رجوع کے حق سے محروم ہو جائے گا، مگر یہ کہ بیوی اپنا پیسہ واپس لے لے، اس صورت میں شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ مبارات بھی خلا کی مانند ایک طرح کی طلاق بائن ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں ناپسندیدگی دونوں طرف سے ہوتی ہے، اس کے باوجود بیوی طلاق کے لیے کچھ پیسہ دیتی ہے۔ ایک دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ خلا میں بیوی کی طرف سے دیے جانے والے پیسے کی کوئی حد معین نہیں ہے، جبکہ مبارات میں شرط ہے کہ وہ رقم بیوی کے مہر سے زیادہ نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ ہے کتاب الزہار، الف لام زوئے ہے الف رے۔ زمانہ جاہلیت میں زہار ایک قسم کی طلاق تھی اور وہ اس طرح ہوتی تھی کہ شوہر بیوی سے کہتا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کے مانند ہو۔ بیوی کے مطلقہ ہو جانے کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا، لیکن اسلام نے اسے تبدیل کر دیا۔ اسلامی نقطہ نظر سے زہار طلاق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا جملہ زبان پر لاتا ہے تو اسے کفارہ دینا ہوگا، اور جب تک کفارہ نہیں دے دیتا اس عورت سے ہم بستری حرام ہوگی۔ زہار کا کفارہ ایک غلام کی پیز زے الف دال چھوٹی ہے آزادی ہونا چاہیے تھا، بہرحال آزادی ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو 2 ماہ پے در پے روزے رکھے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ چوتھے نمبر پہ کتاب ہے کتاب الایلا، الف لام الف یہ لام الف حمزہ، ایلا یعنی قسم کھانا، لیکن یہاں پر ایک قسم کی قسم مراد ہے، یہاں پر ایک خاص قسم کی قسم مراد ہے، اور وہ یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے یہ قسم کھائے کہ وہ کبھی بھی یا ایک معین مدت 4 ماہ سے زیادہ تک اس سے ہم بستری نہ کرے۔ اگر عورت حاکم شرع سے اس کی شکایت کرے تو حاکم شرع اسے 2 کاموں میں سے ایک کرنے پر مجبور کرے گا، یا قسم توڑے یا بیوی کو طلاق دے۔ اگر وہ شخص اپنی قسم توڑتا ہے تو اسے قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا۔ قسم توڑنا ہر جگہ حرام ہے لیکن یہاں واجب ہے۔ اب 5ویں نمبر پر ہے کتاب
لعان الف لام لام عین الف نون. لعان کا تعلق بھی میاں بیوی کے آئلی روابط سے ہے. لعان ایک قسم کا مباہلہ ہے، یعنی دونوں فریق کی جانب سے ایک طرح کی نفرین ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے یا جو بچہ اس کی بیوی نے اس کے گھر میں جنا ہے اسے اپنا بچہ نہ مانے اور کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے. البتہ اپنا بچہ ماننے سے انکار کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا رہا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس بچے کا حمل زنا کے بغیر وتی واو تو چھوٹی ہے وتی بشبہ بے الف لام شین بے ہے کے ذریعے منعقد ہوا ہو. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت پر زنا کا الزام لگائے اور 4 عادل شاہد نہ پیش کر سکے تو خود اس پر قذف قاف زال فے یعنی الزام لگانے کی حد جاری ہوگی. اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے، ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرا راستہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ لعان لام عین الف نون کرے. اگر لعان انجام پا گیا تو قذف کی حد تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. لعان حکاکم شرع کے سامنے انجام پاتا ہے. اب میں ہجے کرتی ہوں، ہے کاف الف کاف میم اور شین رے عین. لعان حکاکم شرع کے سامنے انجام پاتا ہے، اور جیسا کہ بتا چکے ہیں کہ لعان ایک قسم کا مباہلہ ہے، یعنی ایک طرح کی ترفینی نفرین توئرے فے یہ نون چھوٹی ہے تفرینی نفرین و بددعا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر حاکم شرع کے سامنے کھڑے ہو کر 4 مرتبہ کہے گا کہ خدایا تجھے شاہد بنا رہا ہوں کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں. 5ویں مرتبہ کہے گا کہ خدا کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں. پھر عورت حاکم کے سامنے کھڑی ہو کر 4 مرتبہ کہے گی کہ میں خدا کو گواہ بناتی ہوں کہ وہ شوہر اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور اگر 5ویں مرتبہ کہے گی کہ خدا کا غضب ہو مجھ پر اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہو. پھر لکھا ہے کہ اگر اس طرح سے ملائنہ انجام پا جائے تو میاں بیوی ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے. 6 نمبر پہ ہے کتاب العتق الف لام عین تے قاف. لکھا ہے عتق یعنی غلاموں کو آزاد کرنا. اسلام نے غلاموں کے سلسلے میں کچھ قوانین وضع کیے ہیں. اسلام صرف جنگی اسیروں کو غلام بنانے کی اجازت دیتا ہے، اور غلام بنانے کا مقصد ان کا استحصال کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جبری طور پر کچھ دنوں حقیقی مسلمان خاندانوں کے یہاں رہیں اور اسلامی تربیت سے آراستہ ہوں. یہ چیز خود بخود ان کے اسلام لانے اور اسلامی تربیت سے بہرہ مند ہونے کا باعث ہوگی. غلامی کا دور در حقیقت ایک ایسا دالان ہے جسے غلام عصر کفر کی آزادی کے عصر اسلام کی آزادی تک طے کرتا ہے. عصر کفر عین سوادرے اور کاف فیرے کی آزادی سے عین سوادرے عصر اسلام کی آزادی تک طے کرتا ہے. بس مقصد یہ نہیں ہے کہ غلام غلامی کی حالت میں باقی رہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کافروں کو اسلامی تربیت ملے اور جب انہیں سماجی آزادی ملے تو وہ معنوی آزادی حاصل کر چکے ہوں. اسی لیے غلام کے بعد آزادی اسلام کا مطمع نظر ہے. اور پھر لکھا ہے کہ چنانچہ اسلام نے عتق یعنی غلاموں کی آزادی کے لیے ایک وسیع منصوبہ بنایا ہے. فقہا نے بھی اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اسلام کا مقصد عتق ہے نہ کہ رق رے قاف رق بریکٹ میں اس کے مطلب میں غلامی نہ کہ رق اس کے معنی یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں. اسلام کا مقصد عتق ہے نہ کہ رق یعنی غلامی. اس کے متعلق جو باب منعقد کیا ہے اس کا نام بھی کتاب الرق کے بجائے کتاب العتق رکھا ہے. فقہا کہتے ہیں کہ چند چیزیں پجادی کی باعث ہیں. پے زے الف دال چھوٹی ہے. فقہا کہتے ہیں کہ چند چیزیں پزادی پے زال الف دال چھوٹی دوبارہ پڑھا ہے میں نے اس کا باعث ہے خود اختیاری جہاں مالک کفارے کی ادائیگی یا صرف خدا کی خوشنودی کے لیے غلام آزاد کرتا ہے، اور دوسرے سرایت ہے سین رے الف یہ تے یعنی اگر کسی وجہ سے کسی غلام کا آدھا 1/3 1/4 یا 10واں حصہ آزاد ہو جائے تو یہ آزادی اس کے بقیہ حصوں میں سرایت کرے گی. تیسرے عمودین
عین میم واو دال یہ نون انورٹڈ کاما میں یہ ہے ورڈ کے تیسرے عمودین کا مملوک ہونا. عمودین یعنی ماں باپ اور ان کے ماں باپ اور ان کے ماں باپ، یہ سلسلہ جہاں تک اوپر جائے. اسی طرح بیٹے بیٹیاں اور ان کے بیٹے بیٹیاں اور ان کے بیٹے بیٹیاں، یہ سلسلہ جہاں تک نیچے جائے. مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ، ماں، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پرنانا یا لڑکے لڑکی، پوتی پوتے، نواسے نواسی، پرپوتے پرنواسے کا مملوک بن جائے تو وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا. چوتھے مختلف قسم کے عارضے ہیں، جیسے غلام اندھا یا کوڑی ہو جائے تو یہ بیماری خود بخود اس کی آزادی کا باعث بن جائے گی. 7ویں نمبر پہ کتاب التدبیر والمکاتبۃ والاستیلاد. ہجے کرتے ہیں التدبیر الف لام تا تے دال بے یہ رے ول واو الف لام میم کاف الف تے بے تے ہے المکاتبۃ ول واو الف لام الف سین تے یہ لام الف دال ول استیلاد. اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ تدبیر، مکاتبہ اور استیلاد آزادی کے 3 اسباب ہیں. تدبیر یہ ہے کہ مالک وصیت کرے کہ میری وفات کے بعد یہ غلام آزاد ہے. مکاتبہ یہ ہے کہ غلام اپنے مالک سے معاہدہ کر لے کہ کچھ پیسہ دے کر آزاد ہو جائے گا. قرآن مجید میں تصریح تے سوادرے یہ ہے تصریح ہے کہ اگر غلام اس طرح کا مکاتبہ کرے اور تمہیں اس میں خیر نظر آئے، یعنی اس میں ایمان دکھائی دے، یا اگر یہ سمجھ لو کہ وہ آزادی کے بعد اپنا انتظام خود کر سکتا ہے، عاجز و ناتواں نہ ہوگا، تو اس کا مطالبہ مان لو اور اپنی دولت میں سے کچھ سرمایہ بھی اس کے حوالے کر دو. استیلاد الف سین تے یہ لام الف دال. استیلاد یہ ہے کہ کنیز اپنے مالک سے حاملہ ہو. یہ عورت اپنے مالک کے انتقال کے بعد فطری طور پر اپنے فرزند کے حصے میں آئے گی، اور چونکہ کوئی شخص اپنے عمودین کا مالک نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ عورت خود بخود آزاد ہو جائے گی. 8ویں نمبر پہ کتاب الاقرار. لکھا ہے اقرار قضائی قانون سے تعلق رکھتا ہے. انسان پر کسی حق کے ثابت ہونے کا ایک سبب خود اس کا اقرار ہے. اگر کوئی شخص کسی کے خلاف دعویٰ کرے کہ میرا اتنا پیسہ اس شخص پر باقی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثبوت اور شاہد پیش کرے. اگر اس کے پاس شاہد و دلیل نہ ہو تو اس کا مقدمہ خارج کر دیا جائے گا. لیکن اگر خود مدعا علیہ ایک مرتبہ اقرار کر لے کہ وہ اس کا مقروض ہے، تو یہ اقرار شاہد و دلیل کی کمی پوری کر دے گا. اب 9ویں نمبر پہ کتاب ہے کتاب الجعالہ الف لام جیم عین الف لام ہے. جعالہ اپنی ماہیت کے لحاظ سے انسانوں کی اجارے سے شباہت رکھتا ہے. انسانوں کو اجیر بنانا اس طرح سے ہے کہ ایک شخص کسی مزدور یا کاریگر کو اجیر بناتا ہے کہ اتنی مزدوری کے بدلے میں فلاں کام انجام دے گا. لیکن جعالہ جیم عین الف لام ہے. جعالہ میں کسی معین شخص کو اجیر نہیں بنایا جاتا، بلکہ آجر یہ عام اعلان کرتا ہے کہ جو شخص فلاں کام انجام دے گا اسے اتنا پیسہ دوں گا. 10ویں نمبر پہ ہے کتاب الایمان. ایمان الف پر زبر ہے، اچھا ایمان ہو گیا. پھر یہاں پہ لکھا ہے یمین کی جمع ہے اور اس کا معنی قسم ہے. اگر انسان قسم کھا لے کہ فلاں کام انجام دوں گا تو وہ کام اس پر واجب ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ قسم خدا کے نام کی ہو. چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علیہ السلام یا قرآن کی قسم سے وہ عمل شرعاً واجب نہ ہوگا. دوسرے یہ کہ وہ قسم جائز ہو. بس اگر کسی حرام یا مکروہ کام کی قسم کھاتا ہے تو وہ بے اثر ہے. جائز قسم یہ ہے کہ مثلاً قسم کھائے کہ فلاں مفید کتاب شروع شین ر واو عین سے شروع سے آخر تک پڑھوں گا، یا روزانہ دانت صاف کروں گا، اور ساتھ میں ہے نون سے لکھا ہے یہاں پہ، یعنی قسم کی مخالفت موجب کفار ہے. اور اب اس کے بعد 11ویں ہے کتاب النظر الف لام نون زال رے. نظر کسی کام کو انجام دینے کا ایک قسم کا شرعی عہد ہے. قسم کے بغیر اس کے لیے ایک مخصوص صیغہ ہے. مثلاً انسان نماز پنجگانہ کے نوافل پڑھنے کی نظر کرتا ہے. قسم میں شرط یہ تھی کہ جس چیز کے بارے میں قسم کھا رہا ہے وہ مرجو میم رے جیم واو عین یعنی حرام
मकरूह ना हो, हराम व मकरूह ना हो। बस मुबाह चीज़ों के बारे में कसम खाई जा सकती है, लेकिन नज़र में शर्त यह है कि जिस चीज़ की नज़र कर रहा है वो राजे हो, रे अलिफ जीम है, राजे हो, यानी कोई ऐसा काम हो जो दीन या दुनिया के लिए मुफीद हो। बस किसी ऐसे काम की नज़र जिसमें रुझान ना हो और उसका फ़ेल व तर्क मसावी हो तो वो नज़र बातिल है। आखिरी पैराग्राफ इस सबक का, सबक नंबर 8 का, कि कसम और नज़र के मुताबिक अमल के वाजिब होने का फ़लसफ़ा ये है कि ये दोनों खुदा के साथ एक किस्म का अहद व पैमान है। जिस तरह खुदा के बंदों से किए जाने वाले अहद व पैमान का एहतराम ज़रूरी है, इसी तरह से खुदा से किए जाने वाले अहद व पैमान को भी मोहतरम समझना चाहिए। आम तौर से वही लोग नज़र करते या कसम खाते हैं कि जिन्हें अपने इरादे पर भरोसा नहीं होता। वो कसम या नज़र के ज़रिए अपने आप को मजबूर करते हैं ताकि रफ्ता रफ्ता उनकी आदत बन जाए, उनका आदत लिखा है बन जाए, और सुस्ती व काहली उनसे दूर हो, आदत होना चाहिए यहाँ पे, आदत बन जाए और सुस्ती और काहली उनसे दूर हो जाए। वरना पुख्ता अज़्म व इरादे के मालिक अफराद अपने आप को इस तरह से हरगिज़ मजबूर नहीं करते, उनके लिए ख़ुद उनका इरादा व फ़ैसला ही बेहद मोहतरम होता है। जब वो किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो किसी बैरूनी दबाव के बग़ैर ही उस पर अमल करते हैं। और अब हम सबक नंबर 8 मुकम्मल करने के बाद पेज 73 पर आ गए हैं। यहाँ पर लिखा है असबाक नंबर 9 और 10, यानी 9 और 10 इकट्ठे हैं और उन्वान वही है कि फ़िक़्ह के अहम अबवाब व मसाइल, और ब्रैकेट में लिखा है 4, यानी कि ये चौथा पार्ट है इसका। इसमें हेडिंग है अहकाम, लिखा है फ़िक़ही अबवाब की चौथी और आखिरी किस्म वो चीज़ें हैं कि जिन्हें मुहक्किक हिल्ली ने अहकाम का नाम दिया है। यहाँ अहकाम की कोई ख़ास तारीफ़ नहीं की गई है। जो चीज़ ना इबादत हो, ना अक़्द और ना इफ़ा, मुहक्किक ने उसका नाम हुक्म रखा है। मुहक्किक कहते हैं कि अहकाम में 12 किताबें हैं। आइए अब यहाँ पे किताबें पढ़ेंगे। नंबर 1 किताबुस सैद वद ज़बाहत, अलिफ लाम स्वाद ये दाल, असैद वाव अलिफ लाम जाल बे अलिफ हे ते। लिखा है सैद यानी हैवान का शिकार, ज़िबाह यानी हैवान का सर काटना। तो बतौर मुकदमा पहले ये अर्ज़ कर दूं कि हर वो हैवान जिसका गोश्त हलाल, उसका गोश्त खाना उसी वक्त जायज़ होगा कि जब उसे ख़ास तरीक़े से ज़िबा या नहर किया गया हो, और या बाज़ हैवानात में तरबियत शुदा शिकारी कुत्ते या धात से बने हुए आलात के ज़रिए शिकार किया गया हो। अगर किसी जानवर को शरई तरीक़े से ज़िबा किया गया हो या शरई उसूल व ज़वाबित के मुताबिक शिकार किया गया हो तो इस्तिलाह में कहते हैं कि ये जानवर तज़किया हुआ है, और इसकी हिज्जे कर देते हैं ते ज़े काफ, ये है तज़किया हुआ है, और ख़ुद उस जानवर को मुज़क्की मीम ज़े काफ छोटिए कहते हैं। और अगर तज़किया ना हुआ हो तो उसे मीत मीम ये ते कहते हैं। मीत यानी मुर्दार जैसा, कि हम जानते हैं कि नजिस है और उसका इस्तेमाल हराम है। ऊँट को ज़िबा करने का एक मखसूस तरीक़ा है जिसे नहर कहते हैं। शिकार का ताल्लुक़ जंगली हलाल गोश्त जानवरों से है, और जैसे हिरन, पहाड़ी बकरी, पहाड़ी गाय वगैरह। पस भेड़, बकरी और पालतू गाय शिकार के ज़रिए हलाल नहीं हो सकती। जिस कुत्ते के ज़रिए शिकार किया जाता है उसे मौल्लिम तरबियत याफ्ता होना चाहिए। गैर तरबियत याफ्ता कुत्ते का शिकार हलाल नहीं है। इसी तरह कुत्ते के अलावा दूसरे जानवरों के ज़रिए भी शिकार हलाल नहीं है। हथियारों से शिकार के लिए शर्त है कि वो लोहे के बने हुए हों और इतने तेज़ हों कि उनकी तेज़ धार जानवर को ख़त्म कर दे। बस पत्थर या लोहे की सलाख से शिकार जायज़ नहीं है। शिकार और ज़िबा दोनों में शर्त है कि उसका अंजाम देने वाला मुसलमान हो और खुदा के नाम से शुरू करे। कुछ दूसरी शर्तें भी हैं जिन्हें बयान करने की यहाँ गुंजाइश नहीं है। दूसरे नंबर पे है किताबुल अतअमा वल अशरबा, अलिफ लाम अलिफ तोए आइन मीम है, वाव अलिफ लाम अलिफ शीन रे बे है।
اطعمہ یعنی کھانے کی چیزیں، اشربا یعنی پینے کی چیزیں۔ قدرتی نعمتوں سے استفادے کے سلسلے میں کھانے پینے کے لحاظ سے اسلام نے کچھ قوانین وضع کیے ہیں جنہیں آداب کہنا زیادہ مناسب ہے، الف مد آ دال الف بے، لیکن وہ آداب جن کی رعایت واجب ہے۔ صید و ذباحت، صاد یہ دال، واو زال بے الف ہے، ذباحہ ہے، ذباحہ بھی ایسے ہی تھے، اور اطعمہ و اشربا بھی ایسے ہی ہیں، لیکن کلی طور پر اسلام کی نظر میں طبیعت توئے یہ بے الف تھے، طیبات یعنی مفید و مناسب چیزیں حلال ہیں، اور خبائث یعنی پلید وغیرہ مناسب چیزیں انسان کے لیے حرام ہیں۔ اسلام نے اسی کلی بیان پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ بعض چیزوں کے بارے میں تصریح تیسواد رے یہ ہے کی ہے کہ یہ خبائث ہیں اور ان سے اجتناب ضروری ہے، اور یہ طیبات ہیں، تو یہ بے الف تے طیبات ہیں، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر لکھا یا طیبات ہے یا طیبات ہے۔ اب لکھا ہے اگلے صفحے پہ ہم آ گئے 75 پہ، لکھا ہے اطعمہ یعنی کھانے کی چیزیں یا حیوانی ہیں یا غیر حیوانی۔ حیوانی چیزیں بھی یا دریائی ہیں یا صحرائی یا ہوائی۔ دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے، اور وہ بھی چھلکے دار مچھلی۔ صحرائی جانوروں کی دو قسمیں ہیں، پالتو اور جنگلی۔ پالتو جانوروں میں سے گائے، بھینس، بھیڑ، بکری اور اونٹ کا گوشت حلال ہے۔ گھوڑے اور گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے۔ کتے اور بلی کا گوشت حرام ہے۔ جنگلی جانوروں میں سے درندوں اور حشرات، کیڑے مکوڑوں کا گوشت حرام ہے، لیکن ہرن، باراسنگا، جنگلی مینڈھا حلال ہے۔ خرگوش اگرچہ درندہ نہیں ہے، لیکن علماء کے مشہور فتوے کی روح سے اس کا گوشت حرام ہے۔ پرندوں میں کبوتر، چکور، مرغابی اور مرغ وغیرہ کا گوشت حلال ہے، لیکن شکار کرنے والے پرندوں جیسے کہ باز وغیرہ کا گوشت حرام ہے۔ جن پرندوں کے حلال یا حرام ہونے کے سلسلے میں شریعت نے تصریح نہیں کی ہے، وہاں دو چیزیں اس کے حرام ہونے کی علامت ہیں۔ ایک یہ کہ پرواز کے وقت اپنے پر زیادہ تر کھولے رکھے، یعنی ایک یہ کہ پرواز کے وقت اپنے پر زیادہ تر کھولے رکھے اور وہ بے حرکت ہوں۔ دوسرے یہ کہ ان کے سینگ دانے یعنی کہ پوٹے یا پیر کے پیچھے ایک خاص قسم کا ابھار نہ ہو۔ غیر حیوانی چیزوں میں ہر نجس العین کا کھانا پینا حرام ہے۔ اسی طرح متنجس یعنی وہ چیز جو بذات ہی پاک ہو لیکن کسی نجس چیز سے اسے نجس کر دیا ہو، اس کا کھانا پینا بھی حرام ہے۔ اسی طرح ہر اس چیز کا کھانا پینا حرام ہے جو بدن کے لیے نقصان دہ ہو اور عقلاء کی نظر میں وہ نقصان اہمیت رکھتا ہو، لہٰذا زہر کھانا حرام ہے۔ اگر علم طب یہ ثابت کر دے کہ فلاں چیز مثلاً سگریٹ جسم کے لیے مضر ہے، مثلاً قلب یا اعصاب کو خراب کر دیتا ہے، عمر کم کر دیتا ہے یا کینسر کا باعث بنتا ہے، تو اس کا استعمال حرام ہوگا، لیکن اگر اس کا نقصان کوئی خاص اہم نہ ہو، جیسے تہران کی ہوا میں سانس لینا، تو یہ حرام نہ ہوگا۔ اب لکھا ہے کہ حاملہ عورتوں کے لیے ان چیزوں کا کھانا حرام ہے جو اسقاط کا سبب بن سکتی ہیں، یا کسی ایسی چیز کا کھانا جس سے حواس مختل میم خے لام ہو جائیں یا کوئی قوت بیکار ہو جائے، مثلا مرد کوئی ایسی چیز کھا لے جس سے اس کی نسل منقطع ہو جائے، یا عورت کوئی ایسی چیز کھا لے جو اسے ہمیشہ کے لیے بانجھ بنا دے، یہ حرام ہے۔ مٹی کھانا مطلقاً حرام ہے، چاہے مضر ہو یا نہ ہو۔ نشہ آور چیزوں کا پینا مطلقاً حرام ہے، مالک کی اجازت کے بغیر اس کا مال کھانا حرام ہے، لیکن یہ حرمت عارضی ہے نہ کہ ذاتی۔ حلال گوشت جانوروں کے بعض اجزاء حرام ہیں، جیسے تلی، بیضہ، آلائے تناسل وغیرہ۔ اسی طرح حرام گوشت جانوروں کا پیشاب اور دودھ بھی حرام ہے۔ سامعین، یہاں پر پیج 76 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ہم نے اب تک 3 کتب کا مطالعہ کیا ہے اس ٹاپک کے حوالے سے۔ انشاءاللہ جو رہ گئی ہیں وہ اگلی نشست میں پڑھیں گے، اور امید ہے کہ وہ نشست آخری ہوگی اور ہم اس کتاب کو مکمل کر لیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔